وہ فضا میں بلند ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ کسی پیراک کی طرح آگے کی سمت میں تھے اور وہ بہت تیزی سے نشستوں کے اوپر سے ہوتا ہوا ہائی جیکر کی طرف جا رہا تھا۔ ہائی جیکر نے یہ منظر دیکھا تو اس نے گن کا رخ ٹائیگر کی طرف کر دیا، لیکن اسی لمحے ٹائیگر اس پر جا پڑا اور اس نے نال ایک کھڑکی کی طرف کر دی۔ تمام گولیاں طیارے کے شیشے پر پڑی، شیشہ چکنا چور ہو گیا اور ہوا برا مار کر اندر گھس آئی۔ ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ بھاری سوٹ کیس بھی گرنے اور اڑنے لگے۔ ہائی جیکر نے گن کا رخ ٹائیگر کی طرف پھر کرنا چاہا، مگر گن بھی ہوا کی زد میں آ گئی اور کسی تنکے کی طرح اس کے ہاتھ سے نکل کر کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ ہائی جیکر نہتھا ہو چکا تھا اور ٹائیگر نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لی تھی۔ ہائی جیکر بہت تیش میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھٹنا ٹائیگر کے پیٹ پر مارا۔ ٹائیگر نے پیٹ کے عضلات تو سخت کر لیے، لیکن وہ متاثرہ پسلیوں کو نہ بچا سکا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر اگرچہ موٹی بینڈیج تھی، لیکن پھر بھی ضرب سے ان میں شدید ترین تکلیف ہوئی اور ٹائیگر دوہرا ہو گیا۔ ہائی جیکر کا زوردار کہکہا بلند ہوا۔ وہ ٹائیگر کے بال پکڑنے کے لیے لپکا، مگر اسی لمحے ٹائیگر کسی بجلی کی طرح کوندا۔ اس کے دونوں پیر کلابازی کھاتے ہوئے ہائی جیکر کے سینے پر لگے اور جو ہی ہائی جیکر سینہ پکڑ کر جھکا، ٹائیگر نے اس کے بال پکڑ کر کھڑکی کی طرف کھینچنا شروع کر دیے۔ اسے بے حد دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ ہوا کا دباؤ ایسا ہی تھا جیسے 40-50 ٹن کا وزن ڈالا جا رہا ہو۔ ٹائیگر نے پھیپھڑوں میں سانس بھری، ہائی جیکر کو دھکا دیا۔ وہ صرف 1 انچ تک آگے گیا۔ ہوا اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی اور وہ خود بھی کھڑکی کے سامنے سے ہٹنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کی ایک بھی انگلی کھڑکی سے باہر نکل گئی تو وہ آخری سانس تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا۔ ہائی جیکر کی آنکھیں مارے خوف کے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ عبرانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اوشان نے ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی شروع کرنا چاہی، مگر ہوا کی وجہ سے رسالہ اس کے ہاتھ سے نکل کر عورت کے منہ پر جا لگا۔ عورت بہت زور سے چلائی تو اوشان سر ہلانے لگا۔ تمام مسافر اپنے اڑتے ہوئے سامان سے بے نیاز نشستوں کے نیچے بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہائی جیکر کا حشر دیکھ رہے تھے، جبکہ نومرد جوڑے کے چہرے پر بہت ہی جذباتی مسکراہٹ تھی۔ کیا شیخ ہو! ٹائیگر نے اچانک ہی زوردار نعرہ لگایا اور زور سے دھکا دیا۔ وہ خود بھی ایک طرف لڑک گیا، لیکن ہائی جیکر اس طرح کھڑکی کے قریب گیا جیسے سلو موشن میں کوئی فلم چل رہی ہو۔ ٹائیگر نے سطح آب پر اڑنے کے سے انداز میں دونوں پیر ملائے اور کھڑکی کی زد میں آئے بغیر ہائی جیکر کے زیریں حصے پر ضرب لگائی۔ یہ ضرب بہت مؤثر تھی۔ سلو موشن کا عمل ختم ہو گیا۔ ہائی جیکر لڑکھڑایا۔ اس نے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی، مگر ہوا کے دباؤ کے باعث اس کی انگلی تک نہ ہلی اور پھر اس کا سر اس طرح کھڑکی سے باہر چلا گیا جیسے کسی نے اسے کھینچ لیا ہو۔ شاندار! مسافر چلانے لگے۔ وہ ہنس رہے تھے، رو رہے تھے اور بعض گا بھی رہے تھے۔ ہائی جیکر کا پورا جسم اب طیارے کے اندر تھا، جبکہ سر باہر اور اس کے بال ہوا میں تنگوں کی طرح ہل رہے تھے۔ اس کی پلکیں تک نہیں جپک رہی تھی، چہرہ پتھر کی طرح لگ رہا تھا۔ ہوا کے بھرپور تھپیڑے اس کے چہرے میں سوراخ کرنے لگے تھے، کھال پھٹنے لگی تھی، ناک مڑنے لگی تھی اور کان کٹنے لگے تھے۔ اوشان نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا کہ ہائی جیکر کو موت بہت آہستہ آہستہ اور بہت قرب سے نصیب ہوگی۔ پہلے اس کی آنکھیں اندر دھنس کر کھوپڑی میں چھپ جائیں گی، پھر ہوا کے دباؤ سے کھوپڑی پھٹے گی اور اس کے بعد وہ مر جائے گا۔ نومرد جوڑا ٹائیگر کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ لوگ ٹائیگر کو شاباش دے رہے تھے، کچھ قدم بوسی بھی کر رہے تھے اور بعض منچلوں نے اس پر بوسوں کی بارش کر دی تھی۔ سب ایسے ہی ناشکرے ہیں، اوشان نے غرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ عورت تھپڑ بزریہ رسالہ بھول چکی تھی۔ سب ناشکرے ہیں۔ اب یہی منظر دیکھ لو۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس معمولی سے کارنامے کا صحرا کس کے سر ہے۔ آخر اسے تربیت کس نے دی؟ تربیت دینے والے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے جسم کی بجائے سائے کا شکریہ ادا کیا جائے۔ عورت عجیب سی نظروں سے اوشان کو دیکھتی رہ گئی۔ ڈچ مین نے ایک طویل سانس لی۔ شارک اس کے دائیں طرف سے کترا کر گزر گئی تھی۔ اس نے سر کو جھٹکا اور زیر آب تیرتا رہا۔ اس کو شدید ترین تکلیف ہو رہی تھی۔ زخموں میں پانی لگ لگ کر درد اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کو صرف یہ یاد تھا کہ وہ ناکام رہا ہے۔ دنیا کے 2 بہت ہی نیک انسانوں کو قتل کرنے میں ناکامی کے باوجود اسے پچھتاوا نہیں تھا۔ پہلا راؤنڈ ہار جانے کے باوجود اس نے حوصلہ نہیں ہارا تھا اور وہ اسی وقت کشتی سے کودا تھا جب اسے وجیہہ اور شوخ نوجوان کے ہاتھوں اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ سمندر میں خون آشام شارکیں موجود ہیں اور اس کا صرف ایک ہاتھ سلامت ہے، لیکن پھر بھی اسے اعتماد تھا کہ کشتی کے مقابلے میں سمندر کے اندر زندہ رہنے کا کافی امکان ہے۔ جب پہلی شارک نے حملہ کیا تھا تو اس نے صرف ایک ہی ہاتھ سے اس کا مقابلہ کیا تھا اور اس کے دونوں پیروں نے بھرپور آنت فراہم کی تھی۔
لہٰذا شارک کا پیٹ پھٹ گیا تھا۔ چند انچ پھٹی ہوئی کھال ہی کام مکمل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس شگاف میں ہاتھ ڈال کر شارک کی مخالف سمت میں تیرتا ہوا چلا گیا تھا اور شارک کا پیٹ لٹھے کی طرح پھٹتا چلا گیا تھا۔ پھر دوسری، پھر تیسری اور پھر چوتھی شارک بھی اس طرح انجام کو پہنچی تھی۔ اس کے بعد چھوٹی شارکوں نے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک تیرتا رہا تھا، اسے دن اور رات کا فرق بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ لہٰذا جب وہ تھک کر چور ہو گیا تو اس نے ساحل کی طرف جانا شروع کر دیا۔ بربری بجری پر لیٹے ہوئے اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ چند گھنٹے آرام کے بعد اس نے اٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہاں چند جھونپڑیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ ڈگمگاتا ہوا انہی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ ٹائیگر سے مقابلے کے بعد اس میں زندہ رہنے کی خواہش نے سر اٹھایا تھا اور سمندر میں شارکوں کے مقابلے کے بعد یہ خواہش تناور درخت کی طرح بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک پگڈنڈی پر پہنچا۔ یہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کم از کم رات بھر اور پھر دن بھر سمندر میں رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اچانک ہی عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز سے زیادہ للکار تھی۔ میں زخمی مسافر ہوں، جرمی پارسل نے نرم لہجے میں کہا۔ جہاز سے گر گیا تھا، پتہ نہیں کس طرح زخمی ہوا۔ شاید میرے دشمنوں نے مجھے زخمی کر کے یہ سوچ کر سمندر برد کر دیا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ میری مدد کرو، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اوہ، پکارنے والا سامنے آ گیا۔ وہ پھٹی ہوئی پتلون پہنے ہوئے تھا، اس کا باقی جسم ننگا تھا۔ تم تو واقعی بہت زخمی ہو۔ جہاز سے کس جگہ گرے تھے؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں دوست، لیکن صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کل رات یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ بستی ماہی گیروں کی تھی، چند خاندان ہی یہاں آباد تھے۔ 100 سے کم نفوس کی یہ آبادی اجتماعی رہن سہن کی علامت تھی۔ سب ساتھ شکار کرتے اور ساتھ کھاتے تھے۔ ان میں شادیاں بھی آپسی میں ہوتی تھی۔ سامنے پہاڑوں پر اسی نسل کے قبائل آباد تھے، لیکن وہ بستی والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ شری تھے۔ انتقام ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا اور انہوں نے ایسے لوگوں کو جو شرافت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے قبیلے سے نکال دیا تھا، اور یہی دھتکارے ہوئے لوگ اس بستی میں آباد تھے۔ ماہی گیروں نے جرمی پارسل کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کے زخموں پر کائی نما کوئی چیز ملی اور پینے کو سوپ دیا۔ جرمی نے شاید ایسا سوپ 7-8 برس بعد پیا تھا۔ ابھی اس نے آدھا پیالہ ہی ختم کیا تھا کہ اسے نیند آ گئی، گہری نیند۔ وقت زخموں کو منتمل کر دیتا ہے، حادثے قصہ پارینہ بن جاتے ہیں۔ لوگوں کے گاؤں تک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ نیا ماحول چند ہفتوں بعد ہی مانوس لگنے لگتا ہے۔ اجنبی اپنے بن جاتے ہیں اور غیر دشمن نہیں رہتے۔ اس نے ایک کڑے مقابلے کے بعد اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا اور پھر ماہی گیروں کی بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلا گیا۔ شاید اسے شرافت راست نہیں آئی تھی۔ غالباً وہ سطح مرتفع پر رہنے سے گریز کرتا تھا۔ وہ چوٹیوں کا دیوانہ تھا، اسے حرکت پسند تھی۔ وہ حکمرانی کا دل دادا تھا، وہ صرف اور صرف حکمرانی چاہتا تھا، ایک خاص مقصد کے لیے، اپنی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اس کو ان دونوں کے چہرے یاد تھے، ان کی ہنسی یاد تھی، ان کی باتیں یاد تھی۔ ان کے نقوش اس کے دل پر اس طرح نقش ہو چکے تھے جیسے کسی نے پتھر میں چہرے ابار دیے ہوں۔ زرد چہروں کے روبرو موجود پتھر بہت سرد تھا۔ اس کی 4 ٹانگیں تھی، سینے پر آہنی زیرہ بکتر تھی، سر پر آہنی خود تھا اور قریب ہی ایک نہر بہ رہی تھی جو نہر سے زیادہ بہتے ہوئے چاندی کا راستہ نظر آ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس نہر سے پانی نہیں پیا کرتا تھا۔ یہ پتھر بہت پرانا تھا۔ جنگجو قبائل کے جنم اور شاہی مہنتوں کی پیدائش سے قبل بھی یہ پتھر موجود تھا۔ اس کا وجود ایزک، ٹویسٹک اور مایا قبیلوں کے جنم سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہ اکٹیٹال قبیلے سے پہلے کا پتھر تھا اور اس قدیم ترین قبیلے نے اسے اپنا ذاتی دیوتا قرار دیا تھا۔ اس کا قد کسی بادشاہ کے قد سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ لوگوں میں یہ روایت زبان زد عام تھی کہ اس کے پیٹ کے ابار اور زاویوں کو خود دوسرے دیوتاؤں نے تراشا ہے، اور ان لوگوں نے اس کی پوجا کی جو مگرمچھ کے منہ سے نکلے تھے، اور جو بھی اس روایت کو نہیں مانتا تھا اسے اکٹیٹال قبیلے میں جگہ نہیں ملتی تھی۔ ایسے کسی بھی شخص کو نہ تو دیوتا کے محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی اور نہ ہی پتھر کے قریب پھٹکنے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بے عقیدہ اور بے دین شخص کی انگلی بھی پتھر سے لگ گئی تو دیوتا ناراض ہو جائیں گے۔ لوگ اس پتھر کو ایکٹک کہتے تھے، لیکن اس کا اصلی نام کیا ہے؟ اس کا علم مہنت کو ہی تھا۔ زردرو افراد کی آمد کے ابتدائی برسوں میں اکٹیٹال کے جنگجو شہنشاہ نے کے 5 پجاریوں کو جو برگزیدہ تھے محل میں طلب کیا، جو 142 قدم اونچا تھا۔ اس محل سے ایکٹک کو شمالی ہواؤں اور شمالی روشنیوں سے بچایا جاتا تھا۔ حال ہی میں آنے والے زردرو افراد کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ شاہ اکٹیٹال نے پوچھا۔ میکم کا کہنا ہے کہ جب وہ فاقہ توڑنے کے بعد سانس لیتا ہے تو وہ بھی سانس لینے لگتے ہیں، شہنشاہ نے کہا۔ میکم ایسا بادشاہ ہے جو دیوتاؤں کے راستے پر چلتا ہے،
ایک مہنت نے لقمہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ میکم کے ایزک اپنے دیوتاؤں کی زیادہ پوجا صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کا بادشاہ بھی مہنت ہے۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ انسان تا زندگی پروہت بن کر رہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میرا یہ بھی یقین ہے کہ اگر عورتوں کو کنویں میں نہ ڈالا جائے تب بھی بچے جنم دیتے رہیں گے۔ استقرار حمل کے بعد ان عورتوں کو کنویں میں پھینکنا قطعی ضروری نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری فتوحات کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ میں ٹیکٹک کو خون پلاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میری فوج اونچے مقامات پر مورچوں سے لڑتی ہے جبکہ میرے دشمن زیریں علاقوں میں رہتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو ایکٹک کا اصلی نام معلوم ہو جائے تاکہ آپ بھی اسی طرح ایکٹک سے گفتگو کر سکیں جس طرح ہم اسے کرتے ہیں؟ مگر کس لیے؟ ایکٹیٹال کے شاہ نے مسکرا کر پوچھا، کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوتا ہے، بلکہ اسی طرح جیسے ہم جونکوں کو ہوا کا جونکا کہتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ برسوں بعد تمہاری تقلید کا اعلان کروں۔ حالات وہی رہنے دو جیسے چلتے چلے آئے ہیں۔ تم لوگوں کو دیوتا فراہم کرتے ہو، میں لوگوں کو تم سے چھیننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا رنگ بادلوں جیسا ہوتا ہے؟ ایکٹک کو اپنے پانی کے لیے ان کے دیوتاؤں کی ضرورت ہے، ایک پروہت نے کہا۔ میکم کا کہنا ہے کہ دراز قامت والے شخص کو 4 پیروں والی پیلی دات دے دی جائے، دوسرے نے پیغام پہنچانے والے انداز میں کہا۔ میکم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان سفید فام افراد کے دل کے نظر کیے جانے چاہیے۔ کیا میکم نے یہ کہا ہے کہ ایزکوں کو ان سفید فاموں کے دل موت کی سلاخوں کے ساتھ دیے جائیں، یا اس کی یہ خواہش ہے کہ ایکٹیٹال ان کے دل نکالیں؟ شاہ ایکٹیٹال نے پوچھا۔ میکم کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی شاندار قربانی ہوگی اور ایکٹک کے حضور قربانی پیش کرتے ہوئے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ایک پروہت نے سر ہلا کر کہا، پھر عظیم میکم کو ہی ان کے دل نکالنے چاہیے۔ شاہ نے ہنس کر کہا، وہ ان دلوں کو کوئزوں کی ٹولی میں سانپ دیوتا کے حضور پیش کر سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایزکوں نے یہ قربانی خود پیش کرنے کا فیصلہ کر کے ایکٹیٹال کو عزت بخشی ہے۔ اس طرح اس نے ایکٹک کو خراج پیش کیا ہے تاکہ ہمارا دیوتا سرخ اور تازہ لہو سے سیراب ہو سکے۔ تب پھر میں بھی اسی فراخ دلی سے اس پیشکش کا جواب دوں گا۔ شاہ ایکٹیٹال نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سر سے بلند کیے۔ اس کا انداز واقعتاً شاہانہ تھا۔ میں ایک عظیم ایزک قبیلے کے عظیم شاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شہنشاہ ایکٹیٹال فاتح ایما کوپال اور زیروک جو ایکٹک کو شمالی ہواؤں سے محفوظ رکھتا ہے، میکم سے کہتا ہوں کہ میرے پڑوسی تحسین ہو تم پر۔ ہم تمہاری فیاضی اور دوستی کے جذبوں کی قدر کرتے ہیں اور جواب میں ایزک اور ان کے عظیم شاہ کو تحفہ پیش کرتے ہیں۔ شاہ ایکٹیٹال کی ایک مختصر سی تقریر کے دوران پجاری مقدس نشان سینے پر لگائے رہے۔ وہ ہر اسرار سے واقف تھے۔ 500 سال بعد ایک ایسی سرزمین میں جہاں لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی اسرار باقی نہ رہے گا۔ آثار قدیمہ کے ماہر مردہ ثقافتوں سے گفتگو اور ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ نشانوں سے بری ہوئی لکڑی کے مطالعے کی بجائے وہ صرف نصف گھنٹے کے لیے ماضی میں واپس چلے جائیں اور تفصیلی رپورٹ حاصل کر لیں۔ لیکن اگر وہ کسی اوسط درجے کے ایکٹیٹال سے بات کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بھی انہیں یہی پتا چلے گا کہ لکڑیوں پر بنے ہوئے تمام نشانات اس کے لیے بھی معمہ ہی ہیں۔ وہ اتنا ہی بتا سکے گا کہ بادشاہ بہت شاندار زندگی گزارتا تھا، لوگ انتہائی غریب تھے، پروہت اور مذہبی پیشوا ایکٹک کی خدمت میں رہتے تھے اور ایکٹک کا اصلی نام ان پروہتوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہی لوگ ایکٹک سے باتیں بھی کرتے تھے۔ 500 سال بعد صرف ایکٹک ہی باقی رہے گا، ایزک فنا ہو جائیں گے، مایا اور ان کا قبائل کا وجود تک نہ رہے گا، ایکٹیٹال کا نام تک مٹ جائے گا، ایما کوپال اور زیروک نامی مفتو اقوام اپنا بیج تک کھو بیٹھیں گے، سب کچھ بلا دیا جائے گا، لیکن ان 500 برس بعد بھی ٹیکٹک سلامت رہے گا۔ وہ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے امریکہ کہا جائے گا۔ خون اور قربانی، دہشت اور خوف کی اس سے وابستہ کہانیاں رقم ہوتی رہیں گی۔ خون سے دی جانے والی ایسی قربانیوں کا آغاز اس روز ہی ہو گیا تھا جب شاہ ایکٹیٹال نے ہسپانوی حملہ آوروں سے مڈ بھیڑ سے گریز کیا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ آنے والے دیوتا نہیں بلکہ دوسری رنگت کے انسان ہیں۔ پروہت سوچتے رہے اور اپنے سینوں پر مقدس نشانات بناتے رہے۔ بادشاہ کی تقریر جاری رہی۔ میں اپنی قوم کی طرف سے عظیم ایزکوں اور عظیم میکم کو تحفہ دیتا ہوں۔ میں آنی خود اور آنی زرہ بختر میں ملبوس آنے والے نسل کے دلوں پر ایزکوں کا حق تسلیم کرتا ہوں۔ مگر یہ انتہائی فیاضانہ پیشکش ہے، ایک پروہت نے اعتراض کیا۔ اس کے بعد ایکٹیٹال ہمیشہ ایزکوں کے سامنے شرمندہ رہیں گے۔ ایکٹک خود بھی کوئزوں کو ٹولی سے حسد کی آگ میں جلتا رہے گا۔ بس اب کوئی اعتراض پیش نہ کیا جائے۔ شاہ نے اسے خاموش کر دیا۔ بات صرف یہ تھی کہ اس پیشکش سے ایکٹک ناراض ہو جائے گا، چنانچہ اسے خوش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی قربانی لازمی ہو گئی تھی۔ ایک نوخیز لڑکی کو جس نے افوان شباب میں 2 قدم ہی رکھے تھے اس قربانی کے لیے منتخب کیا گیا۔
اس کا تعلق بہت ہی اچھے خاندان سے تھا۔ وہ نازوں کی پلی ہوئی تھی۔ لڑکی کو نیلے رنگ کا شاہی لباس پہنانے سے قبل اسے خوشبوؤں سے غسل دیا گیا۔ اس کے چہرے پر رنگوں سے خوبصورت پھول پتیاں بنائی گئی اور پھر اسے دیوتا کے قریب اس پتھر پر لٹا دیا گیا جس کے نیچے دیوتا کے پینے کے لیے پانی جمع ہوا کرتا تھا۔ اس کے گھر والے کہکہے لگا رہے تھے، لیکن غم اور یاس کے خونخوار درندے نے ان کے دلوں کو جکڑ رکھا تھا۔ ایک پروہت نے لڑکی کی ایک پنڈلی پکڑ لی، دوسرے نے دوسری، باقی دو نے اس کی کلائیاں پکڑ لی۔ چاروں بہت طاقتور تھے۔ ان کا قوی ہونا ضروری بھی تھا کیونکہ ہنسی خوشی قربانی کے لیے پیش ہونے والا شخص بھی آخری وقت میں بچنے کے لیے انتہائی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور مہاپروہت کو اب ملال ہو رہا تھا کہ اس نے قربانی سے قبل لڑکی کو پاک کرنے کے لیے اپنے شبستان میں کیوں نہیں رکھا۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، آنکھیں چمکدار اور کالی تھی۔ مہاپروہت نے لڑکی کے اہل خانہ کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ پروہت نے بڑی نفاست سے لڑکی کے گاؤن کا ایک پرت الگ کیا۔ وہ اتنی نرمی سے کام لے رہا تھا کہ لڑکی پل بھر کو یہ سمجھی کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن پھر اچانک ہی جڑاؤ خنجر چمکا، سینے میں پیوست ہوا اور پروہت نے بڑی پھرتی سے لڑکی کا دل باہر کھینچ لیا۔ دل بھی بہت خوبصورت تھا اور پروہت کے ہاتھ میں آ جانے کے باوجود دھڑک رہا تھا۔ لڑکی کی دلخراش چیخ سن کر لوگ جھوم اٹھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس چیخ کو دیوتا ایکٹک نے بھی سنا ہوگا اور اس کی بھوک بڑھ گئی ہوگی۔ پروہت نے دھڑکتے ہوئے دل کو بلند کیا تاکہ ہر شخص اسے دیکھ سکے۔ لڑکی کی ماں مزید برداشت نہ کر سکی، وہ چیخی اور گھٹنوں کے بل گر گئی۔ سنگی حال منتروں اور تالیوں سے گونجنے لگا، اس سے قبل کہ دل کا دھڑکنا بند ہوتا۔ پروہت نے اسے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد 4 پروہتوں نے لڑکی کے جسم سے قیمتی قبا الگ کر کے جسم کو بھی دل کے پاس بیچ دیا۔ بادشاہ یہ سب کچھ مسکرا کر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دل رو رہا تھا۔ جب وہ بچہ تھا تبھی اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ دیوتا کو گوشت، خون اور دل کی ضرورت نہیں، یہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جو مذہب کے ماہر بنتے ہیں۔ اس نے اپنی بستی کی طرف دیکھا۔ وہ جس سرزمین پر راج کرتا تھا اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں 20 روز لگ جاتے تھے۔ یہ بڑی سلطنت تھی، لیکن ظلم اور قربانی کی تقریبات دیکھ کر اسے یقین آ جاتا تھا کہ ایک دن سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اس کے لوگ جو کچھ بولتے ہیں وہ بولی بھی تباہ ہو جائے گی، لیکن اس کی دلی خواہش یہی تھی کہ فنا کا یہ کھیل کسی دوسری قوم کے ساتھ کھیلا جائے۔ نمکین پانیوں سے آنے والے لوگوں کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا تھا، اسے ان کی خواہشات کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ محض پیلی دات اور غلام ہی نہیں مانگتے تھے، ان کی خواہشات اس کے اپنے جاسوسوں کے مطابق بہت زیادہ تھی۔ وہ بھی دیوتا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ شاہ نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے ان پیلے اور زرد چہرے والوں سے یہ معلوم کرایا کہ کیا وہ اپنے دیوتاؤں میں ایک اور دیوتا ایکٹک کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن جب اسے اس سوال کا جواب ملا تو اسے یقین ہو گیا کہ ایکٹیٹالی، ایزک اور مایا سب فنا ہو جائیں گے۔ ان کا جواب یہ تھا، میرے سامنے کسی اور دیوتا کی پرستش نہیں کی جانی چاہیے۔ اجنبیوں کا سردار یا بادشاہ یا دیوتا سونا، چاندی، جواہرات یا خون نہیں مانگتا تھا، اسے شاہ ایکٹیٹالی کے آدمیوں، عوام کے دماغوں کی ضرورت تھی، اسے ان کی مغز درکار تھے۔ وہ ایکٹی کی طرح بے وقوف نہیں تھا جو پروں والی کبا کے چڑھاوے سے ہی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ شاہ نے اس بات کا ذکر اپنے مہنتوں اور پروہتوں سے اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ بھی احمق تھے اور اسے خدشہ تھا کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا احمقانہ اقدام اٹھا بیٹھیں گے جس سے تباہی اور زیادہ جلدی آئے گی۔ نووارد بہت ذہین تھا، اس کے خلاف کوئی پرانا اور فرسودہ ہتھ کنڈا مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ قربانی کی اس شام شاہ نے اعلان کیا کہ کئی روز تک تخلیے میں رہ کر عبادت کرے گا، لیکن یہ اعلان محض لوگوں کے لیے تھا۔ اس نے غلاموں جیسا لباس زیب تن کیا، اپنے وفادار اور معتمد جنگجو کو ساتھ لیا، پورٹلی میں پیلی دات کے ڈیلے بھرے اور چل کھڑا ہوا۔ جنگجو کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وہ شاہ کے ساتھ ایسا سلوک کس طرح کرے جس سے شاہ غلام نظر آئے۔ وہ راتوں کو پیدل چلتے تھے اور دن چڑھتے ہی کہیں پڑھ کر سو جایا کرتے تھے۔ 20 روز تک وہ اسی طرح سفر کرتے رہے اور میکم کے شہر سے بھی گزر گئے۔ پھر ایک صبح انہوں نے خوفزدہ کر دینے والا ایک منظر دیکھا۔